عربوں میں فحاشی کا پرچار، ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ عرب لوگوں کی برائی بیان کرنا قرآن و حدیث کی روح سے کیسا ہے؟ نیز آج کل فحاشی اور بے حیائی وہاں پھیل رہی ہے، اس بارے میں ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ احمد راجستھان سے۔ دیکھیں، عرب لوگوں کی برائی بیان کرنے پر میرے علم میں کوئی حدیث نہیں ہے جس میں عربوں کی برائی سے منع کیا ہو۔ ہاں، یہ ضرور ہے، قرآن نے کسی بھی قوم کو برا کہنے سے منع کیا ہے۔ لا یسخر قوم من قوم عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، کسی قوم کا مذاق نہ اڑاؤ، ہو سکتا ہے وہ تم سے بہتر ہو۔ تو عربوں میں آج بھی بہت ساری خوبیاں ہیں۔ یہ جو کچھ عرب کنٹریز میں بے حیائی اور طوفان بدتمیزی ایک پھیل رہا ہے، یہ عرب عوام کی وجہ سے نہیں ہے، یہ عرب حکمرانوں کی وجہ سے ہے۔ تو حکمرانوں کی وجہ سے ساری عوام کو برا کہنا تو ٹھیک نہیں ہے۔ پھر ان ملکوں میں سختی اتنی ہے کہ کوئی عالم اگر ذرا سی بے حیائی کے خلاف یا حکومتی پالیسیوں کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں، ان کو فوراً جیل بند کر دیتے ہیں، وہ پتہ ہی نہیں ہوتا گئے کہاں پر۔ تو جہاں اتنا سخت ماحول ہو وہاں قوم کو برا کہنا یہ تو غلط بات ہے۔ تو ہر ملک میں پاکستان جیسی آزادی تو نہیں ہوتی نا، ہم یہاں بیٹھ کے بات بھی کرتے ہیں، یہاں بیٹھ کے جو ہے وہ کھل کے شریعت بیان کرتے ہیں۔ تو ہر ملک میں ایسا نہیں ہے، تبھی تو ہم کہتے ہیں پاکستانیوں سے کہتے ہیں کہ پاکستان کی قدر کرو، اور ہم ڈاکٹر ذاکر نائک کو کہتے ہیں کہ آپ پاکستان آ جائیں، یہاں آپ کھل کے کام کر سکتے ہیں۔ تو اس سے میں پاکستانیوں کو کہتا ہوں کہ پاکستان کی قدر کرو۔ تو اللہ نے ہمیں کتنی بڑی نعمت دی، ہم کھل کے یہاں جو حق بات ہوتی ہے، ہم تو عدالتی خلا کے خلاف میرے کتنے بیانات ہیں کہ عدالت جو آج کل طلاق کی ڈگریاں پکڑا رہی ہے، اس کی شریعت میں کوئی ویلیو نہیں ہے۔ کیا آپ عرب کنٹریز میں اس طرح سے بات کرتے ہیں کہ عدالت کا فیصلہ شریعت کے خلاف ہو اور آپ اس کو چیلنج تو کر کے دیکھیں، آپ فوراً اندر ہو جائیں گے۔ تو وہاں ایک ماحول اس طرح کا ہے، وہ چل رہے ہیں، تو اس لیے اس میں عرب کو میرا خیال ہے برا بھلا نہیں کہنا چاہیے۔ عرب من حیث القوم ان میں بہت ساری خوبیاں ہیں۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں ہم وہاں گئے تو ہم نے فلاں عربی کو دیکھا۔ ایک صاحب مجھے کہنے لگے کہ میں ایک کسی عرب کنٹری کا نام لیا کہ میں اس میں ہوٹل چلاتا ہوں، ہوٹل پہ بیٹھتا ہوں، میں جو رہائشی ہوٹل ہوتے ہیں 5 اسٹار 7 اسٹار ہوٹل میں وہ جاب کرتے تھے، تو کہنے لگا عیاشی کے لیے عرب آتے ہیں اس میں۔ تو میں نے کہا آپ بیٹھے عیاشی کے اڈے پہ ہو، تو جو عیاش عرب ہیں آپ کو وہی نظر آئیں گے۔ آپ ذرا حرم میں جاؤ اور مسجدوں میں جاؤ تو وہاں بھی آپ کو نمازوں میں روتے ہوئے بھی عربی نظر آئیں گے۔ تو آدمی جس جگہ بیٹھا ہے وہاں تو جو عیاش آدمی ہے وہی آئے گا نا۔ تو آپ پھر یہ فیصلہ کرو کہ سارے عرب ایسے ہوتے ہیں تو بہت غلط بات ہو جائے گی۔ ایک صاحب کہنے لگے تھائی لینڈ میں نے دیکھا عیاشی کے لیے عرب آتے ہیں۔ یہ نہیں کہو کہ عیاشی کے لیے عرب آتے ہیں، آپ یہ کہو کہ جو عربوں میں جو عیاش لوگ ہیں وہ وہاں آتے ہیں۔ اس سے پوری قوم کو آپ کہنا کہ پورے عرب عیاش ہوتے ہیں، یہ بالکل غلط ہے۔ عربوں میں بہت آج بھی الحمدللہ بہت دینداری ہم نے دیکھی ہے، نمازوں میں رونا، تلاوت میں رونا، گناہوں سے بچنا، اور والدین کی فرما برداری اور بوڑھوں کا احترام، یہ من حیث القوم سخاوت، یہ سب چیزیں آج بھی بہت بھرپور طریقے سے ہیں۔ ہاں، کچھ لوگ جاتے ہیں، ان کو کچھ عجیب سے لوگ ملتے ہیں تو وہ اس کو دیکھ کے چاول کو، جیسے ہم 4 چاول دیکھ کے چکھ کے اندازہ لگاتے ہیں تو پوری دیگ جو ہے نا وہ تیار ہو گئی ہے۔ تو ایسے بھی کسی قوم میں چند مخصوص قسم کے لوگوں کو دیکھ کے یہ فیصلہ کرنا کہ ساری قوم خراب ہو گئی ہے، یہ کوئی طریقہ نہیں ہوتا۔ کسی بھی قوم کے کلچر کو، لوگوں کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے آپ اس قوم میں طویل وقت گزاریں، ان کے گھریلو ماحول کو جا کے دیکھیں اور ان کے عام لوگوں سے ملیں، عام لوگوں سے، تو متوسط درجے کا طبقہ اس میں رہیں جا کے، تو پھر کسی قوم کو سمجھنے میں آپ کو مدد ملے گی۔ تو چند لوگوں کو دیکھ کے فیصلہ کر دینا ٹھیک نہیں ہے۔ تو عرب میں جو عیاشی ہو رہی ہے یہ ان کے حکمران ہیں جو اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں، اللہ ان کو ہدایت دے۔ ہم تو یہی دعا ہی کر سکتے ہیں، اور کیا انسان اس میں کہہ سکتا ہے۔